نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک نام ہے، اس کا نام ہے ریان. وہ بنایا روزے داروں کے لیے ہے. آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، کدھر ہیں روزہ رکھنے والے؟ یہ کھڑے ہو جائیں گے سارے، کہا جائے گا چلے جاؤ یہاں سے. جب سارے روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کبھی اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. بھائی ایک مہینے کی محنت سے جنت مل جائے تو مشکل سودا تو نہیں نا. آج اگر کسی نے 10 مرلے کا مکان بنانا ہو نا، 10 20 50 لاکھ روپے کا، تو کہتا ہے جی اس کے لیے آج میں پلاننگ شروع کروں گا اور کہیں سے قرض لوں گا، کچھ زیور بیچوں گا، کچھ یہ کروں گا. کتنی پلاننگ کر کے وہ کہتا ہے میری انکم اتنی ہے، فلاں ہے، 3 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں ریکور کر جاؤں گا اور اس کو میں پورا کر لوں گا، گھر میرا ہو جائے گا. 5-10 مرلوں کے لیے یا کینال کے لیے تو ہم اتنی محنت کر کے اتنی پلاننگ کرتے ہیں. تو جنت، اور جہاں اس میں تو رہنا ہم نے کتنی زندگی ہے، 50-60 سال، 100 سال. اور جنت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے اگر سال میں 1 مہینہ ہم ڈٹ کے محنت کر لیں، اور وہ جگہ وہاں مرلوں اور کنالوں کا حساب نہیں، جو سب سے آخر میں جائے گا اس کو اس کائنات سے 10 گنا بڑی جنت دے دی جائے گی. خالی زمین سے مراد یہ ہمارا 24,000 کلومیٹر کا جو ڈایا میٹر ہے ارتھ کا، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. تو 1 مہینے کی محنت سے اگر جنت کے فیصلے ہو جائے تو یہ ہمیں کروا لینے چاہیے. اس کے لیے ہمیں آج سے پلان کرنا چاہیے کہ رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ آج تک جو ہو گیا، اس رمضان کو اللہ میں نے آپ کے لیے گزارنا ہے. اور ہمارے کابر ایسا کیا کرتے تھے، ہم یہ باتیں بھول گئے. آج ہمیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں، بتانے والے بھی نہیں، بہت تھوڑے رہ گئے. تو جنت میں ایک دروازہ بنایا ریان، کہ دیکھو روزے دار آئیں گے، سیدھا اس دروازے سے، دروازہ کھلا ہوگا، جاتے رہیں گے. تو جو ریان سے گزرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا اہتمام کریں. پھر روزہ جو عبادت ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آیا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو. اور فرمایا کہ یہ بے مثال عبادت ہے. روزہ بے مثال عبادت کیسے ہے؟ اس کے اندر 2 باتیں. نمبر 1 کہ واقعتاً باقی عبادات مال خرچ کرنے کی یا دوسری ہیں، یہ تو کھانے پینے سے رکنا ہے. ایک دوسری بات کیا ہے کہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے. روزے کے اندر ریاکاری، دکھاوا نہیں ہے. یہ کیسے؟ دیکھیں جی، گرمی ہے، ظہر کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس لگ رہی ہے، آپ وضو کے لیے پانی کے سامنے آئے اور آپ نے کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا اور سارے کا سارا پانی کلی کر کے باہر نکال دیا، تو یہ خوف خدا کی وجہ سے تھا. اگر آدھا لے لیتے اندر اور آدھا باہر نکال دیتے، کسی کو پتہ نہ چلتا. ساتھ بیٹھے تو برابر میں کوئی وضو اگر کر رہا ہے اس کو بھی پتہ نہ چلتا. تو اگر ریاکاری ہوتی تو انسان اندر لے جاتا. اب اس منہ کے اندر گئے ہوئے پانی کو جو باہر نکال دیا، یہ دلیل ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں، اللہ کے لیے رکھ رہا ہے. ورنہ کسی کو کیا پتا اندر جا کے کتنا اس نے باہر نکالا، کتنا. تو روزے کے اندر ریاکاری نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا. باقی جتنے اعمال ہیں نا، نماز، حج، زکوٰۃ اور خیر کے امور، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو ان کے اعمال کی جو قیمت ہے، اجر ہے، قیامت والے دن وہ فرشتے دیں گے. بھئی نماز پڑھی، اس کے یہ بتا دو. روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا. یہ حدیث ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا. اس میں ایک بات سمجھیں، ہر دینے والا اپنے مقام کے مطابق دیا کرتا ہے. کسی غریب آدمی سے کوئی مانگنے چلا جائے، وہ 10-20 روپے دے دے گا. کوئی مجھ سے مانگ لے، میں 5 روپے شاید دے دوں. کسی امیر آدمی کے پاس کوئی چلا جائے، وہ شاید 1000-2000 روپے دے دے. ملک کے بعد بادشاہ وزیر کے پاس چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ 1,00,000 روپے دے دے. صدر کے پاس چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ 50 لاکھ دے دے. سعودی عرب کے بادشاہ کے پاس چلا جائے، وہاں تو ماشاءاللہ بات ہی اور ہوتی ہے، کروڑوں اربوں کی بات ہوتی ہے. تو ہر دینے والا اپنے معیار کے مطابق دیتا ہے، منصب کے مطابق دیتا ہے. تو پروردگار عالم کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں؟ لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی کنجیاں ان کے پاس ہیں، خزانوں کے مالک ہیں. وہ جب روزہ رکھنے والوں کو عنایتیں دیں گے، فرما رہے ہیں میں خود دوں گا، تو کتنا دیں گے؟ اس کا کوئی حساب بندہ لگا نہیں سکتا.